بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، آج ہم آغاز کریں گے اپنے دوسرے پارے کے تیسرے ربع کا انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 212 سے انشاءاللہ تعالی 212 آیت سے ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنے دوسرے پارے کے، یعنی نصف سے اگلا ہم نے رکوع مکمل کر لیا تھا، تو نصف تو پیچھے آ رہا تھا لیکن ہم نے رکوع مکمل کر لیا تھا۔ اب ہم آیت نمبر 212 سے آغاز کرنے لگے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ سبحانہ وتعالی ایک سوال کرتے ہیں کہ پوچھ لو بنی اسرائیل سے، ہم نے انہیں کتنی روشن دلیلیں دی تھیں، کتنی واضح نشانیاں دی تھیں۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کی سرگزشت سے عبرت حاصل کرو کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے انہیں ہدایات اور سعادت کی راہ دکھائی اور سب سے بڑی نعمت قوموں کی امامت سے سرفراز کیا، لیکن انہوں نے محرومی اور شقاوت کی راہ اختیار کی، جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں رسوا کن عذاب ہو گیا ان کے لیے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو بعد اس کی کہ وہ اس کے پاس آ گئی ہو، وہ جان لے کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی مزین کر دی گئی ہے اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا، اور جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی قیامت کے دن وہ ان کے اوپر ہوں گے اور اللہ تعالی رزق عطا فرمائے گا جس کو وہ چاہے گا۔ کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسان ایک ہی امت تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی بھیجے جو خوشخبری سناتے، یعنی کہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب دین فطرت پر ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد تفرقہ بازی ہو گئی، کوئی کفر میں چلا گیا، کوئی شرک میں چلا گیا، لیکن قرآن مجید اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، تمام جتنی بھی دنیا کی مخلوق ہے ایک ہی امت تھے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے نبی بھیجے جو خوشخبری سناتے اور خبردار کرتے ہوئے آئے ہیں، اور ان کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان ان امور میں، ان کاموں میں جن میں انہوں نے اختلافات کیے تھے۔ اور کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جنہیں یہ دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن ہدایات آ چکی تھیں۔ محض باہمی ضد اور ضدم زدی جو ہوتی ہے، ایک حسد ہوتی ہے دوسرے بھائی کے خلاف یا کچھ اسی طرح سے آپس میں کہ یہ تو ہمارے جیسے انسان ہی ہیں، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، تو صرف ایک آپس کی جو ضد تھی اس کے سبب بس اللہ نے ہدایت بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس حق کے معاملے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اپنے حکم سے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ کہاں پر کس چیز کی ہدایت دیتا ہے؟ الی صراط مستقیم۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، یہاں پہ دیکھ لیجئے اکثر کافر لوگ یا مسلمانوں میں بھی جو عمل نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو کہتے ہیں اللہ چاہتا تو ہم سے نماز پڑھوا لیتا، اللہ تو قادر ہے۔
استغفر اللہ العظیم، یعنی ایک عمل نہ کر کے بھی ان کے اندر ندامت نہیں ہوتی، اور وہ اپنے اندر کتنی اناد میں ہوتے ہیں، کتنے غرور تکبر میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ چیز دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ کتنا خوبصورت لفظ ہے کسی کو چاہنا، یعنی جس سے انسان محبت کرتا ہے، جسے چاہتا ہے، جسے پسند کرتا ہے، اسے ہدایت دیتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیتا۔ اور محبت کس سے کی جاتی ہے؟ جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی ذات بھی ہم سے محبت کرتی ہے۔ جو ہدایت مانگتا ہے پھر اب اس کو عطا کرتا ہے، کہاں کی؟ صراط مستقیم، یعنی سیدھے راستے کی، جو جنت کی طرف جاتا ہے اور جو سیدھا ہمارے رب کے دیدار کی طرف جاتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات وارد نہیں ہوئے جو تم سے پہلوں پر ہوئے تھے۔ پہنچی ان کو سختی بھوک کی اور تکلیف کی اور ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ اب انہیں یہ خوشخبری دے دیجئے، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ پھر ایک اور سوال کا ذکر کیا جاتا ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے یہ بھی، الا ان نصر اللہ قریب، کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں جو آزمائشوں کا ذکر آ رہا ہے یہ ہر مومن کے ساتھ ہے، اور مومن کا تو معاملہ ہی نرالا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا جاتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ آپ سے نے فرمایا مومن کا تو معاملہ ہی نرالا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے اجر ہے، جب اسے راحت پہنچتی ہے اور وہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے تو بھی اس کے لیے اجر ہے۔ تو اسی طرح سے ہم سے پہلی امت واقعی ایسی ہے کہ کفر میں تھی، ہر طرف بت پرستی تھی، اور جب آپ دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام کے اوپر کتنی سخت سخت تکلیفیں آئی ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ان کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا، ان کے اوپر کتنی شدید سختیاں۔ تو ہم تو ایمان کے حال میں الحمدللہ الحمدللہ کہا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے حال میں پیدا کیا، ہمارے لیے تو مدد ہی مدد ہے، اور مدد بہت ہی قریب ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں کچھ ایسا نہیں ہے، بہت ہی ٹھیک ہے، تھوڑا بہت جو اتفاق نہ چاکی ایسی ہو جاتی ہے، کوئی آپ سے اتفاق کرے گا کہ ٹھیک ہے آپ اچھے راستے پر ہیں، اور کوئی آپ سے ناچاکی کرے گا، کوئی آپ کے اوپر طنز گھڑے گا کہ یہ کون سے راستے پر چل پڑی ہے، یہ تو دینی ہو گئی ہے، یہ تبلیغی ہو گئی ہے۔ لیکن ایسی باتوں کو اگنور کر دیں، کیونکہ الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو وہ پھر سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر، پھر کہہ دیجئے کہ جو بھی تم خرچ کرو مال و اسباب میں سے، تو والدین، رشتہ داروں، اپنے پاس یہ آیت کوٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے، کیونکہ صدقہ خیرات جس وقت آپ کرتے ہیں تو اس میں سے جو والدین ہیں ان کے اوپر نہیں لگتا، لیکن قرابہ دار اور یتامہ اور مساکین، تو اب خرچ کرنے کے لیے یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر تم خرچ کرو اپنے مال و اسباب میں سے تو اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور جو خیر بھی تم کماؤ گے اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام جو ہے علیم یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ کتب علیکم القتال، مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گراں گزرتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ ایسا ہی ہے نا، ہم دعائیں کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو کچھ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے، اکثر وہ چیز ہمیں نہیں ملتی۔ تو یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں اس چیز کی دلیل دے رہے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے اور ہم اس کو پسند نہیں کرتے، یعنی وہ ہمیں بری لگتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہوا خیر لکم، وہی تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ہر فیصلے کے آگے گردن جھکا دینی چاہیے اور اللہ کے شکر گزار ہو جانا چاہیے۔ اور بعض اوقات ہم کسی چیز سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بچے کی مثال دی ہے، بچہ بعض اوقات آگ کے انگارے سے محبت کرتا ہے، اس کو کھلونا لگتا ہے، وہ اس کو پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، لیکن ماں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے بری ہے، یہ اس کو نقصان دے گی، اس کا ہاتھ جلا دے گی، اس کو جلا دے گی۔ تو رب العالمین تو پھر ہمیں تخلیق کرنے والا، ہمارا خالق، مالک، ہمارا مدبر، ہر چیز کے فیصلے کرنے والا، ہماری تدبیریں کرنے والا، تو کیا وہ ہمارے لیے نہیں جانے گا کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا چیز بری؟ تبھی وہ روک دیتا ہے، تو اس پر بھی شکر کر لیا کریں۔
ٹھیک ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یسألونک عن الشہر الحرام، پھر ایک اور سوال آ گیا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں کہ اس میں جنگ کس طرح کریں، تو اس سے سوال کر رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑی گناہ کی بات ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے کہیں بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یہاں یہ آیت پیچھے بھی ہمارے پاس آ چکی ہے، الفتنۃ اکبر من القتل، پیچھے آ گیا ہے اشد من القتل، قتل سے زیادہ سخت گناہ ہے، اور یہاں پہ آ گیا کہ فتنہ جو ہے وہ زیادہ بڑا گناہ ہے قتل سے بھی۔ یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے دین سے، اگر وہ ایسا کر سکتے ہوں، اور سن لو جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی کہ وہ کافر ہی تھا، تو وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت کر دی، یعنی ضائع کر دیے جائیں گے، اور وہ ہوں گے جہنم والے، اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں، اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یعنی جو لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ پہ ان کے لیے کیا ہے، غفور الرحیم۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام اور صفات غفور الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ آگے ایک اور سوال کا ذکر پھر آ گیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، یعنی جس وقت اسلام نافذ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو اب صحابہ کرام جب اسلام لے آئے تو پھر ان کے سوالات ہوتے تھے، اچھا تو اب ہم ایسا کریں، جیسے آپ کوئی گروپ جوائن کرتے ہیں تو اب آپ کو کنفیوژنز ہوتی ہیں، سوالات ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں، تو اب ایک مذہب چینج ہوا، کتنی بڑی بات تھی، تو آپ کے پاس سوالات لے کر آیا کرتے تھے، اب شراب اور جوئے کے بارے میں سوال لے کر آ گئے۔ اے نبی، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کے پہلو ہیں، اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، یعنی کچھ نفع بخش چیزیں بھی ہیں، البتہ ان کا گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بڑا ہے، یعنی ان میں کچھ حد تک نفع بھی ہے لیکن ان کا نفع جو ہے وہ گناہ کے معاملے میں بہت ہی کم ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پھر وہی سوال کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیسا خرچ کریں اور کیا خرچ کریں، اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو، اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے معاملات میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، پھر کتنے ہی بچے ایسے تھے جو یتیم ہو گئے تھے، یعنی جنگ کے دوران، اور پھر ان کے بارے میں سوال کرنے لگے کہ اب یتیموں کو کیا کریں، کیونکہ حکم آ چکا تھا کہ جو لے پالک ہیں، یعنی بچہ جو کسی سے لے کے پالا ہو، کوئی یتیم بچہ وغیرہ، تو جب تک وہ تمہاری اپنی اولاد نہیں ہے وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اب یتیموں کا وہاں پہ سوال پیدا ہوا کہ پھر ایسے یتیم بچوں کا کیا کیا جائے، کیونکہ وہ ایسی ماں کے لیے اور ایسی ماں بچوں کے لیے اور ایسا باپ بیٹی کے لیے جو ہے تو وہ نامحرم ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قل اصلاح لہم خیر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جس طرز عمل میں ان کی بھلائی اور مصلحت ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملائے رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی اور مصلح کو بھی، یعنی جو فسادی لوگ ہیں، کسی فساد کی غرض سے بچے لیتے ہیں، گھروں میں پالتے ہیں، یا ان سے ورکنگ کرواتے ہیں کام وغیرہ کروانے کے لیے، یا ان سے کوئی ذاتی مفاد کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اصلاح کرنے والے ہیں، ان اللہ عزیز حکیم، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیز حکیم بیان کیے جا رہے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی ہی میں ڈال رکھتا، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو،
کتنا واضح حکم ہے، اور آج یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں شرک کتنا عام ہے. لوگ اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں. جب رشتہ کرنے لگو تو پہلے اچھی طرح سے تصدیق کر لیا کرو کہ عورت جو ہے، لڑکی جو ہے وہ مشرک تو نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ مت تم مشرک عورت سے نکاح کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، اور ایک مومنہ لونڈی بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ عورت سے، اگرچہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو. اور اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں مت دو وہ جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. اسی طرح مردوں کے لیے بھی حکم ہو گیا کہ آدمی بھی اگر مشرک ہو تو اس کو بھی رشتہ نہ دو. اور ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے، اگرچہ وہ تمہیں پسند بھی ہو. یہ لوگ آگ کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور وہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اب نصیحت کر لینی چاہیے میرا خیال سے ہمیں یہ آیات پڑھ کے. ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ان آیات کو آپ کوٹ کریں، ان آیات کے تھرو بتائیں، اپنے اہل و عیال میں، اپنی فیملیز میں بتائیں کہ یہ زیارتوں پجاروں کو، پیروں فقیروں کو جو مانتے ہیں یہ شرک ہے. اللہ کے سوا دوسروں کو پوجنا جو ہے، وہ جو دوسرے دین پر ہیں یعنی ایمان کے حال پر ہی نہیں ہے، وہ تو مشرک ہے ہی ہیں. لیکن ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی کتنا شرک ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان باللہ کا جو ہے تقاضا کیا جائے رشتہ رکھنے کے بیچ میں. ٹھیک ہے. آگے پھر ایک اور سوال کے بارے میں ذکر ہوا جاتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ عورتوں کی ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، عورتوں کے حیض کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًا، کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے. تو حیض کی حالت میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو اب ان کی طرف جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے، اور محبت کرتا ہے بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے. سبحان اللہ. یہ آیت بھی کوٹ کر لیجیے اپنے پاس، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو پاکیزگی جو ہے وہ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ محبت کرنے لگ پڑتا ہے پاکیزہ رہنے والوں سے. یعنی صفائی، جسمانی طور پر صفائی جو ہے وہ بھی نصف ایمان ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور متطہرین سے بھی محبت کرتا ہے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی ہیں. تو یہاں سے ہمارے معاشرے میں سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ عورتیں کھیتیاں ہیں، ان میں ہل چلاؤ، ان کو پیروں کے نیچے رون لو اور جیسا سلوک چاہو ویسا کرو. حالانکہ کھیتی کا معنی یہاں پہ یہ لیا گیا ہے کہ کھیتی پیداوار کا ذریعہ ہوتی ہے، کھیتی انسان کی آگے افزائش کا ذریعہ ہوتی ہے، کھیتی انسان کی معاشی زندگی کو ترقی دینے کا ذریعہ ہوتی ہے. اس سینس میں عورت کو تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ تمہاری کھیتی ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. تو پھر کوئی بھی تم میں سے جو ہو اپنی کھیتی میں آئے جائے جہاں سے وہ چاہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جس طرح سے تم چاہو آ سکتے ہو آ جاؤ، اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے. کس چیز کی بشارت دے دیجئے؟ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے. اور اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے کہ بھلائی نہ کرو گے، پرہیزگاری نہ کرو گے، اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ گے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع و علیم بیان کیے جا رہے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات میں اللہ کی قسم، واللہ تاللہ، اس طرح قسمیں کھا کھا کے تو بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بھی ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نام لے کر اللہ کی قسمیں کھا کے آپس میں تم مواخذے نہ کرو. اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری بے معنی قسموں پر جو تم عزم و ارادے کے بغیر کھا بیٹھے ہو، لیکن ان قسموں پر تم سے ضرور مواخذہ کرے گا جو تم نے اپنے ہی ارادے کے ساتھ یعنی پکے ارادے کے ساتھ کھائی ہو. اور اللہ بخشنے والا اور حلیم ہے یعنی نرمی برتنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں. جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کی
خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہ معاشرے کی بے انتہا جو کثرت کے ساتھ ہونے والے گناہ ہیں جن کو کچھ بھی معنی نہیں رکھتے اور ہمارے لوگ اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، یہ ان کے بارے میں تذکرہ ہے، اسی لیے ساتھ فوراً توبہ کرنے کا حکم ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی صفات جو ہیں خوبصورت نام بتا دیتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے، تاکہ انسان ڈر کے اور پھر اس ڈر کے مارے کہیں آگے سے آگے گناہ میں نہ بڑھتا جائے اور اسی حال میں موت کے منہ میں نہ چلا جائے، بلکہ فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع علیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روک کے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے ارحام میں جو کچھ پیدا کر دیا ہو وہ اسے چھپائیں، اگر وہ فی الواقع اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں اس عدت کے دوران میں، اگر وہ واقعتاً اصلاح چاہتے ہوں۔ اور عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فوقیت ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمیوں کو اس طرح سے فوقیت ہے کہ وہ عورتوں کے حاکم تو اللہ نے بنایا ہے وہ اس لیے کہ وہ ان کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، ان کا نان نفقہ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اضافی فوقیت دی ہے درجوں کے لحاظ سے، یعنی ڈیوٹیز ان کے اوپر زیادہ لگائی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمیوں کو قوی بنایا ہے اور ان کو معاش کمانے کے لیے ذریعہ بنایا ہے، تو یہ ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی نسبت آدمی کے اوپر ڈبل رکھی ہیں، یہ درجات ان کے ڈبل رکھے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیز حکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ الطلاق مرتان، آگے پھر طلاق کا ذکر آ رہا ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو معروف طریقے سے روک لینا ہے اور یا پھر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تو اس میں سے کچھ بھی واپس لو، سوائے اس کے جو کہ یعنی دونوں کے درمیان جس چیز کا اندیشہ ہو وہ ایک حدود اللہ ہے، بس اس کو تم قائم کرو۔ تو دونوں کو اگر یہ ہوگا کہ اگر رجوع کر لیں گے اور اس کے بعد اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر اس کے لیے بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے، احسان کے ساتھ، یعنی تصریحٌ بِإحسان کا ذکر کیا گیا ہے کہ احسن طریقے سے ان کو رخصت کر دو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، پس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکتے تو ان دونوں پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت فدیے میں دے، یہ اللہ کی حدود ہیں، بس ان سے تجاوز مت کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر ان لوگوں کا ذکر آ گیا کہ جو ظلم کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی ظالم کون ہیں؟ جو اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پھر اگر وہ تیسری مرتبہ اسے طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ مراجعت یعنی دوبارہ رجوع کر لیں، اگر ان کو یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو پار نہیں کریں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور ان کو اس چیز کا ہو کہ وہ دونوں ہی اللہ کی حدود کی پاسداری کر سکیں گے، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جن کو وہ واضح کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ اور جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور پھر اپنی عدت وہ پوری کر لیں تو یا تو معروف طریقے سے انہیں روک لو اور یا اچھے انداز سے انہیں رخصت کر دو، اور تم انہیں مت روکو نقصان پہنچانے کے لیے یا اس ارادے سے کہ تم ان کو اس بار روک کر بھی پھر نقصان پہنچاؤ گے کہ تم حدود سے تجاوز کرو، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم ڈھائے گا۔ کون سمجھتا ہے آج کے معاشرے میں ان باتوں کو؟ یا تو طلاق دیتے ہیں تو دھکے مار کے نکال دیتے ہیں، عدت بھی پوری نہیں کرنے دیتے، اور یہ اللہ کے حکم ہیں جو یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ کاش کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کا علم جو ہے، یہ فہم جو ہے، یہ عام ہو جائے تو ہر کوئی پھر دیکھیں ہر گھر میں کتنی اصلاح ہو جائے گی۔ اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنا لو اور یاد کرو اللہ کے جو انعامات تم پر ہوئے ہیں اور جو اس نے نازل فرمائی تم پر اپنی کتاب اور حکمت،
وہ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی علم حاصل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہاں پر ہمارا تیسرا ربع سلس یعنی پارہ مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 231 پر۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔